اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے، جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے، جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا ادباً خاموش تھے، بڑوں کی مجلس میں ادباً بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے۔ لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی، آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تویز شویز لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے۔ فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں۔ یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بلا، دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا، تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا۔ کہتے ہیں میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ فرماتے ہیں میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں بھی چپ ہی تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا، کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، کر دوں بات؟ عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟
نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا۔ فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا، فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین بنا دیا ہے، جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے، دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی، کہ حضرت درس نظامی پڑھائیں۔ 2 4 5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا، کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے، نہیں چل پاتے۔ اس کی اماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا، کہنے لگی حضور مہربانی کریں، جیسے بھی ہو کچھ کریں۔ فرمایا کن ذہن ہے، چل ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں، باپ کوئی نہیں، میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے۔ اب نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا، تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں، رکھ لیں پاس۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں، میں چارہ ڈال دیا کروں گا، اور مجھے رکھ لے یار، رکھ لے، کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا، رکھ تو لے نا، مجھے رکھ لے۔ بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا، کہا مجھے رکھ لے۔ حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی۔ وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا، شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا، جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے، تو 2 3 نے تانا دیا، اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی۔ اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، متوان چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا، اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لگ پہلے، اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دی، اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا۔ فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائیں، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا۔ وہ شاگرد کہتے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا۔ یار ایسے خالی بات ہے، ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کے برتن دھوئے اور خالی رہ جائے، ہو کوئی رب کا بندہ، یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا۔ او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا، اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے سے حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں۔ ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب ہی اماں دودھ دیتی ہے۔ اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا۔ اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ فیض بتا رہا ہوں۔ عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی۔ تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر۔ کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ، یہ سارا فیض ہے، صاحب اسی کو فیض کہتے ہیں، یہی ہے فیض۔ دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے، چادر بچھاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی، کہنے تینوں اتھو لبا کی ہے،
میں کہ کچھ ایویں انجدیاں میں نے جڑیاں دیس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے. خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے. کدی پانڈ بنی جے پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی. وہ بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں بالکل نیڑے ہی نہیں گئے جی میں کدی. باندھی ہے کبھی؟ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے. چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی اونج لپیٹ لی دی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے. وہ تو پنجابی جی ترجمہ ہے پانڈ بنی. چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی. بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے. کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں. یہ پنڈان دے صاحب نال حضور فیض ونڈے ہے. پنڈان دے صاحب نال جی. یہ اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا میں لفظ کہاں سے لاؤں. پانڈ ذرا تھوڑی پاری ہوندی ہے. پنڈان دے یہ فیض ہے. یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے. یہ ملتا ہے. یہ آج بھی 2 شرطیں دینے والا کامل ہو. پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو ایسے خالی نہ ہو. پہلے اس کے پاس ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو. اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا صوفی ہے پہلے ہی بڑا درویش ہے پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں. اور پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے تو پھر نہیں. تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے. یہ ملتا ہے. یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا. اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں پڑھائی جا رہی ہیں تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے. وہ کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے. اب مہربانی کر توجہ کر. تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے عرس یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن عرس کا لغوی معنی شادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے. تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں. پہلے کبھی نہیں آتے بعد میں روز آتے کہندہ میرے بھی باندھے نے. کتنے آتے ہیں. عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا ان کا کرم ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن خاص دنوں میں اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں. اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے. اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں. عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کوئی چیز. ہو سکتا ہے آپ کو 2 دیہڑی دکان پہ اتنا نہ میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے. اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے. کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا بابا صاحب کا عرس ہو کسی کا بھی تو وہ نوازتے ہیں